بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ تہوار کسے کہتے ہیں؟ محترم ٹیچر، بچوں کو ویسے تو تہواروں کے نام تو آتے ہیں کچھ کے، مگر لفظ تہوار کافی بچوں کے لیے شاید نیا ہو۔ تو جب آپ پوچھیں گے کہ تہوار کسے کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں عین ممکن ہے کہ بچے خاموشی اختیار کریں۔ تو آپ انہیں بتائیے گا کہ تہوار کیا ہوتا ہے۔ کوئی ایسی تقریب، کوئی ایسا دن جو آپ بڑے ذوق اور شوق سے منائیں، اس تقریب کو، ان مشاغل کو، ان سرگرمیوں کو تہوار کہتے ہیں۔ مذہبی تہوار سے کیا مراد ہے، یہ بھی بچوں کو آپ اپنی طرف سے مذہبی تہوار کا مطلب بتاتے ہوئے پھر آپ بتائیں گے کہ مذہبی تہوار سے کیا مراد ہے۔ مسلمانوں کے دو سب سے بڑے مذہبی تہوار کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے معنی کیا ہیں؟ اب یہاں یقیناً بچے شاید آپ کو نہ بتا سکیں کہ عید الفطر کے معنی کیا ہیں اور عید الاضحیٰ کے معنی کیا ہیں۔ تو جب آپ ان کو بتائیں ان دونوں عیدین کے معنی، تو پھر پہلے آپ ان کو لفظ عید کے معنی بتائیں، اور عید کا مطلب ہے خوشی، اور اس کے بعد آپ ان کو فطر اور اضحیٰ ان دونوں الفاظ کے معنی بتائیں گے۔ فطر وہ صدقہ ہے جو ہم عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ہم غربا کو دیتے ہیں، اور اضحیٰ قربانی کے معنوں میں۔ قربانی کی عید کے کون کون سے نام ہیں، یہ بھی انہیں ساتھ ساتھ بتانے ہوں گے۔ جیسے آپ کے سامنے لکھے ہوئے یہ نام نظر آ رہے ہیں: عید قربان، عید اضحیٰ، عید الاضحیٰ اور بقر عید۔ یہاں بقر کے معنی گائے بیل کے ہیں، مطلب ہوا کہ ان کی چونکہ ہم قربانی دیتے ہیں، تو بقر عید قربانی کی عید بھی ہے، یہ باقاعدہ لغت میں موجود ہے۔ بقرہ عید اور بقرہ کے معنی گائے کے ہیں، بقرہ، بقرہ نہیں بقرہ۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔